آپ نے کبھی پرندے کو نماز پڑھتے دیکھا؟ پرندے کو تو دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ اس نے یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد یوں کر لیا ہو؟ کہیں دیکھا نماز کے بعد؟ کئی پرندے کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ایسے ایسے کر کے؟ کہیں نہیں. سمجھ گئے نا آپ کہ نماز الگ ہے اور پرندے کی نماز الگ ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر پرندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو پھر ہر پرندے پر واجب ہو جاتا کہ محلے کی جامع مسجد میں آتا اور مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا. لیکن پرندے کو کبھی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. چلے سوچ لیں، پھر کل تک میں بیٹھا ہوں یہاں، اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہیں پہ سوچنا ہے. کہیں پرندے کو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے؟ بھائی وہ جب اڑتا ہے تو پر پھیلا کے اڑتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، یعنی پرندے کی نماز کھلے ہاتھوں سے ہوتی ہے. تو جب پرندے کی کھلے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے. کہا یہ پرندے اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اگر ہماری جیسی نماز ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی تکبیر کہتا، وہ بھی ویسے ہی رکوع کرتا، وہ بھی ویسے ہی 2 سجدے کرتا. بالکل ہے نا. آپ نے کہا، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی نے تو کہا نا میرا ساتھ دیا. اگر نماز کہتا تو پرندہ بھی ہماری طرح پڑھتا، ہماری طرح تسبیح کرتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر پلٹ دو جملہ کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اس کا مطلب اس کا وضو بھی الگ ہے، اور مجبوری میں اس کا تیمم بھی الگ ہوگا یقیناً. ہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی نماز بھی الگ. اسی لیے کہا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز سے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اب مجھے بتائے دنیا، کہیں کوئی بڑا دبنگر لے آؤ، کہیں کوئی راوی لے آؤ کہ وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی نماز کیا ہے. وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی تسبیح کیا ہے. پرندے کی نہیں، پرندوں کی. بتائے کوئی آ کے کہ پرندوں کی نماز کیا ہے اور پرندوں کی تسبیح کیا ہے. بیٹھے ہیں ہم اور 1400 برس سے بیٹھے ہوئے اسی جواب کے انتظار میں، اور بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بڑے امن و آشتی والی قوم ہیں. ہمارے یہاں احتجاج کا عجیب طریقہ ہے. ہمارے احتجاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے ہم اس چیز کو اور بڑھا دیتے ہیں. یہ احتجاج ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ بھائی دیکھو کہ کیا ہوا ہے رسول کی آل کے ساتھ، بس یہ بھی بتانا چاہتے تاکہ امت ذرا سا متوجہ ہو جائے. تو اب ہم یہاں بیٹھے، کوئی بتائے کہ پرندے کی نماز کیا، کوئی بتائے کہ پرندوں کی تسبیح کیا. اگر کوئی بتائے گا بھی آج تو وہ علی سے سن کے بتائے گا، اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. اگر آج کوئی بتا بھی دے تو علی نے بتایا ہے تو سن کے بتائے گا. اگر علی نہ بتاتے تو آج بھی تمہارے دماغ خالی ہوتے، خالی دماغ ہوتے. تو پرندوں کی نماز الگ، پرندوں کی تسبیح الگ. نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی نماز کیا ہے، نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے اگر خود میرا مولا علی نہ بتاتا. اور روایت محفوظ کرنے والا بھی وہ صحابی جس کے لیے رسول نے کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ کسی سچے انسان پر. اتنا سچا صحابی رسول، اتنا سچا صحابی رسول. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب کا احترام کیا کرو. ان سے کہتے ہیں اصحاب کا احترام کرنا چاہیے، اصحاب رسول کا احترام کرنا چاہیے. قابل احترام ہے اصحاب رسول. اتنا سچا صحابی رسول کہ پیغمبر نے جس کے لیے کہا کہ ابو ذر سب صحابیوں میں سب سے زیادہ سچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کا بنایا ہوا سچا الگ ہے
اب اگلا جملہ خود ہی جوڑ لیجئے گا گھر جا کے افطار کے بعد ہے کہ ابو ذر سب سے سچا، اس سب سے سچے صحابی رسول نے روایت محفوظ کروائی. وہ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یاد ہے نا آیت، ہر پرندہ اپنی نماز سے بے واقف ہے، اپنی تسبیح